اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اہل بیتی خانوادہ جو کہ انتہائی اہم موضوع ہے، اگر ہم اس موضوع کو پیش نہ کریں تو وہ ٹاپک یا وہ پرسپیکٹو جو کہ غیر اسلام اور نان اسلامک حلقوں سے جس کی ترویج کی جاتی ہے وہ حاکم ہونے کا اس کا چانس ہے. وہ کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اہل بیتی لائف سٹائل، ایک فیملی کے اندر جو لائف سٹائل ہونا چاہیے وہ اہل بیتی لائف سٹائل ہونا چاہیے. اب اس اہل بیتی لائف سٹائل کے مقابلے میں کون سا لائف سٹائل ہے جو اہل بیتی لائف سٹائل کے سامنے رکاوٹ ہے؟ اس کو آج کی ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے سیلیبریٹی لائف سٹائل کہا جاتا ہے. یعنی وہ لائف سٹائل جس کے اندر ممکن ہے اس کا ظاہر تو بہت اسلامک ہو، رمضان کے اندر روزے بھی رکھتے ہوں، نماز بھی شاید بجا لاتے ہوں، لیکن جو لائف سٹائل جو اس فیملی کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر سیلیبریٹی لائف سٹائل حاکم ہے، وہ در حقیقت مکمل اہل بیتی اور اسلامک اور اہل البیت علیہ السلام کی ویلیوز کے بالکل برخلاف وہ لائف سٹائل ہوتا ہے. یعنی سیلیبریٹی لائف سٹائل وہ لائف سٹائل ہے کہ جس کے خانوادے کے اندر اگر یہ لائف سٹائل کسی خانوادے کے اوپر حاکم ہو تو اس خانوادے کے اندر زیادہ دوام نہیں ہوتا. وہ خانوادہ اور وہ فیملی زیادہ پائیدار فیملی اور خانوادہ نہیں رہ سکتا ان دی اینڈ. اس کے اندر یا تو وہ فیملی طلاق کا شکار ہو جائے گی، اور اگر طلاق کا شکار نہ ہو، فرض کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ایک بیوی ہے، ایک وائف ہے جو کہ اسلامک ویلیوز کے اوپر زندگی گزارتی ہے، ہولی ویلیوز کے اوپر زندگی گزارتی ہے، لیکن اس کا جو ہسبینڈ ہے، اس کا جو شوہر ہے، وہ اسلامک ویلیوز کا قائل نہیں ہے، وہ ویسٹرن ویلیوز کا قائل ہے، وہ مغربی تہذیب کا قائل ہے، وہ زیادہ اپنے آپ کو دیندار بنانے میں اس کو لذت حاصل نہیں ہوتی ہے. تو بس ایک ایسا خانوادہ جس کے اندر بیوی اسلامک لائف سٹائل کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہسبینڈ سیلیبریٹی لائف سٹائل کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ فیملی پائیدار نہیں رہ سکتی. اگر یہ طلاق کی طرف نہ بھی جائیں پھر بھی ان کا لائف سٹائل ایسا لائف سٹائل ہوتا ہے کہ گویا ایک طلاق شدہ افراد کے درمیان ایک فیملی کیسے ہوتی ہے، ایک زندگی کیسے ہوتی ہے، جس طرح گویا اس کو اصطلاح میں فارسی میں کہتے ہیں طلاق عاطفی، ایموشنل طلاق. ایموشنل طلاق وہ ہسبینڈز اور وہ وائفز اس کا شکار ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کہیں نہ کہیں سیلیبریٹی لائف سٹائل کی ویلیوز پائی جاتی ہوں. مثال کے طور پر اگر وائف دیندار ہے، خدا پر توکل ہے، اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے، تو یہ شوہر بد اخلاقی دکھاتا ہے، یہ شوہر مثال کے طور پر اس کے اندر خدا پر توکل نہیں ہے، زندگی کے مختلف موڑ اور ڈیفیکلٹیز آف لائف میں خدا پر توکل نہیں کرتا. لہذا ہمیں اہل بیتی پرسپیکٹو اور ویو پوائنٹ یہاں پر پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے وہ اسلامک لائف سٹائل کیا ہے. کیونکہ جب تک ہم اس کو نہیں جانیں گے، یہ نہیں جان لیتے کہ اسلامک فیملی لائف سٹائل اس ملکوت آسمان سے اس کا سرچشمہ نکلتا ہے، تب تک ہم نہیں جان پائیں گے کہ حقیقت زندگی کیا ہے.
اس فیملی کا مقصد کیا ہے؟ آیا فیملی کا مقصد فقط جاب کرنا ہے، رات کو آنا ہے، ڈنر کرنا ہے، پھر سو کر صبح اٹھنا ہے اور پھر وہی لائف آٹومیٹک؟ یہ تو سیلیبریٹی لائف سٹائل کا ایک روٹین ورک ہوتا ہے، لیکن اہل بیتی لائف سٹائل کے اندر روزانہ ہر روز کی ایکٹیویٹیز ہدف مند ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن سیلیبریٹی لائف سٹائل کی جو فیملیز ہوتی ہیں ان کی ایکٹیویٹیز اگر ہدف مند ہوں بھی تو بھی وہ ہدف دنیا کی حد تک محدود ہوگا، اس کا تعلق آسمانی اور ملکوتی ہدف سے کوئی اس کا تعلق نہیں بنتا. لہٰذا اس وجہ سے آپ دیکھیں سیلیبریٹیز، خود آپ سیلیبریٹیز کو بھی آپ دیکھیں تو آپ اکثر سیلیبریٹیز کی شادیاں 5 سے 6 سال سے زیادہ ان کے اندر کوئی دوام نہیں ہوتا. حتیٰ بعض سیلیبریٹیز آپ دیکھیں، ہم مسلمان سیلیبریٹیز کے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اگر ان کی شادی ہوتی ہے تو میکسیمم 2 سال کی حد تک، 1 سال کے بعد طلاق یا 2 سال کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر الگ ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں میں نے خود ایک پاکستانی ہسبینڈ اینڈ وائف جو کہ ٹی وی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، انہوں نے شادی کی، ان کا بچہ ہوا، بچہ ہونے کے بعد تقریباً 1 یا 2 سال بعد دونوں طلاق لے لیتے ہیں ایک دوسرے سے. اور اتفاقاً عجیب بات یہ ہے کہ طلاق لینے کے بعد بھی دونوں ایکٹر اور ایکٹریس ہسبینڈ اینڈ وائف ایک ڈرامے میں ایکٹنگ بھی کرتے ہیں. اور ایکٹنگ کے بعد جب ان کے انٹرویوز آتے تو انٹرویو کے اندر جب وہ انٹرویو لینے والی پوچھتی ہے کہ آپ لوگ کو عجیب نہیں لگ رہا کہ شادی کے بعد طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد ایکٹنگ میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہیں، تو اس میں کوئی عجیب سا نہیں لگتا آپ دونوں کو؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا یہ جواب تھا کہ طلاق کوئی آکورڈ چیز نہیں ہے، طلاق تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں. جس طرح شادی انڈرسٹینڈنگ سے، شادی کے ذریعے 2 انسان آپس میں ملتے ہیں، تو طلاق بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اوکے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں 2 افراد آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. تو طلاق از ناٹ این آکورڈ تھنگ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ وہ سیلیبریٹی لائف سٹائل کی ویلیوز ہیں. کیا اہل بیتی لائف سٹائل اس کو پروموٹ کرتا ہے؟ اصلا نہیں. اہل بیتی لائف سٹائل کے اندر، دین اسلام کی تعلیمات کے اندر آپ دیکھیں طلاق وہ حلال ہے جو کہ خدا کے ہاں مبغوض ترین حلال ہے. ایسا حلال ہے جس کو خدا خود سب سے زیادہ جس سے نفرت کرتا ہے. لیکن سیلیبریٹی لائف سٹائل میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی. لہٰذا ہمیں اس پرسپیکٹو کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ترویج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کلچر بنانے کی ضرورت ہے، اہل بیتی لائف سٹائل کو کلچر بنانے کی ضرورت ہے. کل آپ کی خدمت میں جو مطالب عرض کیے تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک والد کی نسبت انسان جب احسان کرتا ہے تو اس کے کیا اثرات اس کی لائف میں مترتب ہوتے ہیں. ایک ماں کے ساتھ جب انسان اس کی اولاد احسان کرتی ہے تو کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں. اور نتیجہ یہ لیا تھا دین اسلام کی تعلیمات سے کہ ماں کے ساتھ احسان کرنے کی نسبت اور احسان کرنے کے نتیجے میں انسان کو سرعت سیر جلدی نصیب ہو سکتی ہے، کمال جلدی نصیب ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ایک مطلب جو تکمیل کرنے کے لیے رہ گیا تھا، ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا جو ان کی خدمت میں آیا تھا، حاضر ہوا تھا. فرمایا کہ کیا تمہارے کوئی والدین ہیں دنیا میں زندہ ہیں؟ تو اس شخص نے کہا نہیں. تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی اولاد اور فرزند ہے؟ تو امام نے اس شخص سے کہا جی میرا فرزند ہے، میری اولاد ہے. یہاں پر امام نے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ نہ بھی ہوں تم اپنے بچوں سے محبت کرو، اپنے بچوں سے محبت کرو. کیوں؟ کیونکہ بچوں سے محبت کے نتیجے میں والدین کی نسبت محبت کو شمار کیا جائے گا تمہارے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سمپل سی وجہ ہے کیونکہ یہ بچہ والدین کے واسطے سے اس دنیا میں آیا ہے، تو وہی اثرات جو والدین کی محبت کی نسبت مترتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، وہی اثرات والدین کی محبت کے نتیجے میں فرزند کی محبت کے نتیجے میں بھی وہی اثرات
مترتب ہوں گے، کیونکہ وہ فرزند والدین کے واسطے سے آیا، تو وہی اثرات والدین والے اثرات لے کر آئے یہاں پر اب اس لائف کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ لہٰذا اگر انسان اپنی اولاد سے محبت کرے تو اس کو وہی نتیجہ یا نتائج اور اثرات مترتب ہوں گے اس کی لائف میں، جو اثرات اس کو والدین کی محبت کے نتیجے میں مترتب ہونے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں یہ ایک اور حدیث امام صادق علیہ السلام، ایک شخص آیا، امام صادق علیہ السلام یہ نقل کرتے ہیں دوران جاہلیت، جہاں پر آپ کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ دوران جاہلیت میں ایک عجیب رسم یہ حاکم تھی کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو باپ کیا کرتا تھا، ان کو زندہ دفن کرتا تھا۔ اب اسی طرح ایک شخص آیا جاہلیت کے زمانے کا، اپنی دختر کو جو کہ بڑی ہو چکی تھی 10-12 سال کی، اس کو جو ہے وہ زندہ بے گور کرتا ہے، اس کو دفن کرتا ہے زندہ، اور یہ والد کہتا ہے کہ اس بیٹی کا آخری کلام جب میں نے اسے دفن کیا، اس کا آخری کلام تھا یا ابتا، اے میرے والد یہ کیا کر رہے ہو۔ یہ شخص آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور نبی اکرم کو کہتا ہے کہ اب یہ جو میں نے جرم انجام دیا ہے، آیا اس کا کوئی کفارہ ہے جو میں بجا لاؤں اور تلافی ہو جائے؟ تو نبی اکرم نے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو نبی اکرم نے کہا جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ خوش رفتاری کے ساتھ پیش آؤ، مہربانی اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ تمہاری خالہ بھی تمہاری ماں کی مانند ہے۔ اپنی خالہ سے خوش رفتاری کے ساتھ پیش آؤ، اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس حدیث سے ہمیں ایک اور قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ خالہ بھی ماں کی مانند ہے۔ بس اگر میں اپنی اس ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جو دنیا میں نہیں ہے، اپنی خالہ کی خدمت کروں، اس کو ایز اے ماں ٹریٹ کروں، کہ خود نبی اکرم فرمائے کہ وہ تمہاری ماں کی مانند ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے تکمیل کے اعتبار سے، اس کے بعد ہم اس چیز میں وارد ہوں گے کہ صلہ رحمی کے اثرات اس دنیا میں کیا ہیں، یہ ہم دیکھنا چاہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک میں بات کرتا چلوں، وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ عبادات ورشپس واجب ہیں اور کچھ مستحب ہیں، جیسے نماز ہائے یومیہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ واجب نماز ہیں، اور باقی جو عبادات ہیں نوافل ہے، مستحب نمازیں ہیں، یہ کیا مستحب ہیں، ان کو نوافل شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں واجب عبادتوں کو واجب قرار دیا ہے اور کیوں مستحب نمازیں مستحب ہیں، کیوں ان کو واجب قرار نہیں دیا ہے؟ پھر اس کا تعلق ہم دیکھیں گے اسی خانوادگی نظام کے اندر۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ کچھ روابط اجباری ہیں، کچھ ریلیشنز اختیاری ہیں، اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کو تطبیق کریں گے۔ واجب عبادتیں اس وجہ سے واجب ہیں کہ انسان جب واجب عبادتوں کو انجام دیتا ہے تو یہ واجب عبادتیں انسان کی ذات کو تکمیل کرتی ہیں، انسان کا جو مین سٹرکچر ہے روحانی اس کو بناتی ہیں۔ یہ واجب عبادتوں کا کردار اور رول ہے ہماری لائف کے اندر۔ لہٰذا اسی وجہ سے اگر کوئی واجب عبادت چھوٹ جاتی ہے تو خدا نے کیا کہا ہے؟ قضا بجا لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ واجب عبادتوں کا کام ہماری ذات کو تشکیل دینا ہے۔ اگر ذات ہی تشکیل نہیں پائے گی تو پھر کچھ بھی تشکیل نہیں پا سکتا۔ اوکے، ذات تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، ذات اگر تشکیل نہ پائے کچھ بھی تشکیل نہیں پا سکتا۔ اس موبائل کے اندر اگر اس کی ذات نہ ہو، اس موبائل کی ذات کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اس کا آپریٹنگ سسٹم، اگر اس کا آپریٹنگ سسٹم نہ ہو کوئی موبائل خریدے گا؟ کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ انسان کی جو انسانیت ہے اور اس کی جو ذات ہے وہ واجب عبادتوں سے تکمیل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان واجب عبادتوں کے لیے قضا رکھا گیا ہے، قضا عبادتیں رکھی گئی ہیں۔ حج، واجب حج کی قضا، واجب نمازوں کی قضا، واجب روزوں کی قضا، آپ دیکھیں یہ کتنی قضائیں موجود ہیں۔ لیکن جو مستحبات کے آپ میدان میں جائیں تو مستحبات کی کوئی قضا نہیں ہے۔
البتہ بعض ایسے مستحبات ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ مستحبات ہیں تو مستحب لیکن در حد واجب ہے، واجب کی حد تک ہے. جیسے نماز شب اگرچہ مستحب ہے لیکن واجب کی حد تک مستحب ہے. اسی وجہ سے روایات میں کہ اگر آپ سے نماز شب اور تہجد چھوٹ جائے اس کی قضا بجا لاؤ. نماز شب کی اور بعض دیگر عبادتوں کی قضا وارد ہوئی ہے روایات اور دینی تعلیمات کے اندر. اب یہاں سے ایک بحث وجود میں آتی ہے، ایک ایلیمنٹ وجود میں آتا ہے، وہ یہ کہ جب ہم واجب اور فرض عبادتوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک ایلیمنٹ وجود میں آتا ہے. وہ کیا؟ قرب فرائض. قرب فرائض یا قرب واجبات، یا فرائض کا لفظ بہتر ہے یہاں پر. اور دوسری طرف سے جو مستحب عبادتیں ہیں ان سے کون سا ایلیمنٹ وجود میں آتا ہے؟ قرب نوافل. سوال، قرب خداوند سبحان کس سے زیادہ نصیب ہوگا؟ آیا قرب فرائض سے نصیب ہوگا یا قرب نوافل سے نصیب ہوگا؟ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. قرب فرائض کا کیا کام ہے، قرب نوافل کا کیا کام ہے، یہ ابھی ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. قرب فرائض سے ہوتا یہ قرب نوافل سے ہوتا یہ کہ انسان نہایتاً کیا بن جاتا ہے؟ معصوم بن جاتا ہے، اس کے اندر عصمت آ جاتی ہے. البتہ ہم جو انسان ہیں ہم تو معصوم نہیں بن سکتے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن عصمت کے کچھ لیولز تک پہنچ سکتے ہیں. یہ انسانوں کے لیے دروازہ کھلا رکھا گیا ہے کہ جو غیر معصوم انسان ہیں وہ عصمت کے کچھ مراتب تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ جو عصمت کا عالی مقام ہے، کامل مقام ہے، وہ فقط امام معصوم کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. قرب نوافل سے کیا ہوگا؟ انسان عصمت کے مراتب طے کر سکتا ہے. اوکے، لہٰذا آپ دیکھیں یہاں پر اب میں آپ کو مثال بھی دوں گا کہ خدا یہاں پر کیا اثر ایجاد کرتا ہے قرب نوافل کے نتیجے میں. قرب فرائض سے کیا ہوگا؟ قرب فرائض سے کیا ہوگا؟ قرب نوافل سے تو ہم نے دیکھا نا کہ قرب نوافل سے انسان عصمت کے مراتب کو طے کرتا ہے. قرب فرائض سے انسان اس مراتب فناء فی اللہ کے کچھ مقامات کو طے کر سکتا ہے. تھوڑی یہاں پر بحث عرفانی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ مقام فنا کیا ہے، مراتب فنا کیا ہے، وہ اس کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. بالآخر قرب فرائض واجب عبادتوں کے نتیجے میں جو قرب فرائض نصیب ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کی ذات میں فانی ہو جاتا ہے. اور اس قرب نوافل سے کیا ہوتا ہے؟ عصمت حاصل ہوتی ہے، عصمت کے مراتب. لہٰذا اگر میں آپ کو مثال کے طور پر مثال بیان کروں تو قرب نوافل کے نتیجے میں خدا یہ کہتا ہے کہ میں تیری سماعت بن جاؤں گا. اوکے، میں تیری سماعت بن جاؤں گا، میں تیری آنکھ بن جاؤں گا. اوکے، جتنے بھی 5 سینسز ہیں اب وہ تیرے نہیں ہیں، اب کیا ہیں؟ اب وہ میرے ہیں. یہ عصمت کے بعض مقامات ہیں. اوکے، اب یہاں پر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. اوکے، اور جو قرب فرائض کے نتیجے میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ قرب فرائض کے نتیجے میں جب انسان خدا کی ذات میں فانی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہے انسان اب جو میں سن رہا ہوں نا تو بھی وہ سن سکتا ہے. تھوڑا ظریف یہاں پر فرق ہے. فرق کیا ہے؟ قرب نوافل کے نتیجے میں اگر عصمت حاصل ہو جائے، عصمت کے مراتب میں خدا کہے گا کہ اب میں نے تیری سماعت کو، تیری آنکھ کو معصوم بنا دیا ہے، اب تیری آنکھ گناہوں سے محفوظ ہے. صحیح ہے، تیری سماعتیں گناہوں سے محفوظ ہیں. اوکے، یعنی تو اب، یعنی کیا خدا یہاں پر کہہ رہا ہے؟ تو اب میرے ساتھ سنے گا، یعنی تو میرے ساتھ سنے گا، یعنی میں نے تیری، اب تو کوئی گناہ یہاں پر انجام نہیں دے سکتا اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے، وہ محفوظ ہے. لیکن اس سے بالاتر مقام جو کہ قرب فرائض کے نتیجے میں نصیب ہوگا وہ یہ ہے کہ اب جو میں سنوں گا نا تو وہ بھی سن سکتا ہے. بس
عالی کیا ہوا یہاں پر؟ قرب فرائض یا قرب نوافل؟ جی قرب فرائض. کیوں؟ کیونکہ قرب فرائض کس کے نتیجے میں؟ واجب نمازوں کے نتیجے میں. واجب عبادتوں کا کام کیا ہے؟ واجب عبادتوں کا کام انسان کی ذات کو تکمیل کرنا ہے. جب انسان کی ذات تکمیل ہو جاتی ہے واجب عبادتوں کے نتیجے میں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فنا فی اللہ کے مقامات کو طے کرتا ہے اس علم عرفان کی روح سے. ہاں اب نوافل کیا ہے یہاں پر؟ نوافل کا رول نوافل کے بغیر یہ ہو سکتا ہے. کمال اسی بات کا ہے. نارملی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نارملی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتے، مستحبات پہ زیادہ زور دیتے ہیں. اوکے، واجب چیزوں پہ توجہ کم ہوتی ہے، مستحب پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے. جبکہ دینی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ واجب عبادتوں کا فلسفہ کیا ہے بھائی؟ واجب عبادتیں اس لیے رکھی گئی تاکہ تمہاری ذات تکمیل ہو. جب ذات تکمیل ہوگی تو وہ قرب کے مقامات طے ہو سکتے ہیں. اب مستحبات کا یہاں پر کیا رول ہے؟ یہاں پر ہم یہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے کہ مستحبات کا رول بالکل یہاں پر ختم ہے. نہیں، مستحبات کا کام یہ کہ ان واجب عبادتوں کے نقائص کو تکمیل کیا جائے، اس کو کمپلیشن تک پہنچایا جائے. یہ مستحب کا رول یہاں پر بنتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. لہٰذا آپ دیکھیں اب اس کو تطبیق کریں ریلیشن شپس کے اندر، فیملیز کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں کل کیا بات کی تھی؟ کل بات یہ کی تھی کہ کچھ روابط اجباری ہیں اور کچھ روابط اختیاری ہیں. جیسے کن ماں باپ سے مجھے پیدا ہونا ہے یہ اجباری ہے، اس کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. اب جو اللہ نے مومنین کے روابط کا نظام بنایا ہے یہ وہی نظام ہے جو احکام کا نظام بنایا ہے. کون سا نظام بنایا ہے؟ مومنین اور فیملی ریلیشن شپس کے جو روابط کا جو نظام ہے یہ وہی نظام ہے جو احکام کا نظام ہے، وہی نظام ہے جو واجبات اور مستحب عبادتوں کا نظام ہے. اس وجہ سے خداوند سبحان اور آیات اور روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ آپ روابط اجباری پر زیادہ توجہ دو اور مستحب روابط کو سیکنڈری شمار کرو. یہاں پر یعنی اگر ماں باپ کے ساتھ تعلق صحیح نہیں ہے اور اگر میرے دوستوں کے ساتھ تعلق اچھا ہوا تو یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بہن بھائی کے ساتھ میرا تعلق اچھا نہیں ہے، خالہ ماموں کے ساتھ میرا تعلق اچھا نہیں ہے، لیکن دور دراز ریلیٹیوز، رشتہ داروں جن کو خدا نے میرے لیے واجب قرار نہیں دیا ان سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے، نہیں، یہ مجھے سرعت سیر نہیں بخشے گا، یہ مجھے کمال تک نہیں لے جائے گا، یہ میری ذات کو تکمیل نہیں کرے گا. واجب روابط ہیں جو میری ذات کو تکمیل کر سکتے ہیں. لہٰذا اس وجہ سے وہاں سے ہم مثال لے کر آئے عبادات سے تاکہ یہاں پر اس کو تطبیق دے سکتے. انشاءاللہ کہ بات واضح ہے یہاں پر. لہٰذا صلہ رحمی، واجب صلہ رحمی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ہماری ذات کو تکمیل کرتی ہے، وہ ہمیں اہل البیت علیہ السلام سے ہمارا ارتباط ایجاد کرتی ہے. لیکن وہ میری ماموں کے بیٹے کا کزن، اوکے، اس سے اگر میرے اچھے تعلقات ہوئے اس میں نے کوئی اپنا بڑا کمال نہیں دکھایا ہے. ماموں کے ساتھ میرا اچھا تعلق نہیں ہے لیکن ماموں کے بیٹے کے کزن کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے. نہیں، یہ دھوکہ ہے. ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں یہاں پر. نہیں، کلوز ریلیٹیوز جو کہ واجب روابط ہیں ان کے ساتھ پہلے سٹیپ پر روابط ہیلدی اور سالم ہونے چاہیے. انشاءاللہ ایک سلوات پڑھیں. محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے اس موضوع کے حوالے سے. اصل میں ایک بات بریکٹ میں کرتا چلوں، یہ سیشنز ہم نے پہلے آڈیو میں کیے تھے، آن لائن سیشنز انٹرنیٹ پر، وہاں پر قم سے
कुम मुक़द्दसा से तकरीबन 16 सेशंस हुए थे, और ये जो यहाँ पर हमने सेशंस किए हैं कल तक, परसों तक के जो सेशंस थे, ये तकरीबन रिपीटेड मटेरियल था उन सेशंस के लिए। ये जो कल का सेशन है, आज कल का सेशन था, आज का सेशन और आने वाला जो कल का सेशन होगा, ये 3 सेशंस हम उसको एज अ तकमील शुमार कर सकते, क्योंकि ये मौज़ूआत जो कल बयान हुए थे, आज बयान हो रहे हैं और कल बयान होंगे, ये हमने उन सेशंस में बयान नहीं किए थे, लिहाजा ये एज अ तकमील फॉर दो सेशंस हैं। और मुमकिन अभी तक इसके बाद भी ये टॉपिक इस रमज़ान में कंप्लीट नहीं है, वो कुछ और मौज़ूआत बाकी रह जाएंगे, शायद इंशाल्लाह खुदा हमें तौफीक दे कि इस मौजू को एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर कंप्लीट कर सके, ताकि मोमिनीन इससे इस्तिफादा कर सकें। अब हमें ये देखना है कि सिले रहमी के आसार क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है ज़िंदगी के अंदर, ये हमें देखने यहाँ पर ज़रूरी है। अब सबसे पहली बात जो हमें देखने की यहाँ पर ज़रूरत है वो ये है कि मरहूम मजलिसी जो कि साहिब बिहारुल अनवार हैं, वो एक बात नकल करते हैं एक शारह नहजुल बलागा से। ये बात बहुत खूबसूरत बात है। वो ये कि आप देखिए, खुदावंद सुबहान ने रोज़ी और रिज़्क हर इंसान के लिए मुकर्रर किया है। इससे पहले कि इंसान मुतवल्लिद हो, उसका रिस्क, किसी किस्म का रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, इल्मी रिस्क, सेहत और सलामती का रिस्क और हज़ार किस्म के जो रिस्क और अर्ज़ाक हैं, ये उसकी तकदीर में लिखे जा चुके हैं, ये हमें मालूम है। ये उसकी ज़िंदगी से लेकर मौत तक मुअय्यन हो चुके हैं, और हत्ता खुदा ने ये भी मुअय्यन कर दिया है कि कौन इस बच्चे का मुतकफ़िल होगा, जो इसके रिस्क को फराहम करेगा। जब ये बड़ा होगा तो इसके रिस्क का, मिसाल के तौर पर वास्ता कौन बनेगा, ये सब कुछ खुदावंद सुबहान ने मुअय्यन कर दिया है। अब रिवायत के अंदर आप देखें ये क्या जुमले यहाँ पर बयान होते हैं। रिवायत में ये आया है कि मन हसना बिर्रुहु, जो शख्स अपने अहले खानवादा के साथ नेकी करे, बे अहले बैतिही ज़ीदा फी रिज़्क़िही, उसके रिस्क में इजाफा किया जाएगा। क्या होगा? ये इजाफा करने का क्या मतलब है? अभी हम ये कह रहे थे कि खुदा ने मिसाल के तौर पर क्या किया है, मुअय्यन कर दिया है तवल्लुद से पहले। यहाँ पर इजाफा की बात हो रही है। चक्कर क्या है यहाँ पर? यानी ठीक है, आपका रिस्क और मेरा रिस्क मुअय्यन है, लेकिन खुदा ने हमारे लिए कुछ ऑप्शंस खुले छोड़े हैं कि आप अपने रिस्क में इजाफा भी कर सकते हो, उस मुअय्यन शुदा रिस्क से इजाफा कर सकते हो। उसके लिए खुदा ने कुछ ऑप्शंस, बैंक अकाउंट्स खोल के रखे हुए कि तुम ये बैंक अकाउंट खोलो, तुम्हें मिसाल के तौर पर तुम्हारा रिस्क में ऑटोमेटिक इजाफा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, मुझे नहीं पता बैंक अकाउंट की इस्तिलाह पर अच्छी इस्तिलाह है या नहीं है, अगर कोई और इस्तिलाह हो तो बेहतर है, ठीक है। कुछ वॉल्स खुदा ने हमारे लिए रखे हुए हैं, हमारी ज़िंदगी के कुछ वॉल्स हैं, VAULT, ठीक है, कि उसका अगर हम उसकी निस्बत एक्सेस कर लें तो हमारे रिस्क में इजाफा होगा, जिसको आज हम क्या करें, लॉटरी लग गई। यहाँ पर लॉटरी लगना, वो जो हम अपनी बाजारी ज़बान में कहते हैं लॉटरी लग गई, वहाँ पर तो गैस और तुक्का है। यहाँ पर खुदा कह रहे नहीं, मैं तुम्हें तुक्के से नहीं, तुक्के का रास्ता नहीं बता रहा हूँ, गैस का रास्ता नहीं बता, बल्कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ वॉल्स और स्लॉट्स रखे हैं। तुमने अगर इसकी निस्बत एक्सेस कर लिया, चाबी खोल ली, तो ये रिस्क में इजाफा हो जाएगा। खूब सवाल, ये चाबी मुझे कहाँ मिलेगी उसको खोलने के लिए? वो चाबी और वॉल्ट खुदा ने खुद हमारी ज़िंदगी में फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम कर दिया है। उनमें से एक सिले रहमी है। मसलन ये हदीस हमें वो एक्सेस बता रही है कि भाई अगर तुम अपने फैमिली के साथ नेकी करो, रिस्क में इजाफा हो जाएगा। ओके, हम कहाँ कितना हम भाग दौड़ करते हैं माशरे के अंदर ताकि रिस्क में इजाफा हो। खुदा कह रहा है भाई रिस्क में इजाफा करना है, इधर ही है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही फैमिली।
رزق میں اضافہ ہو جائے گا. یا یہ حدیث آپ دیکھیں, صلۃ الرحم منسعۃ فی الاجل مطرعۃ فی المال مسرعۃ فی المال محبۃ فی الاہل. صلہ رحمی موت کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے, موت کو ڈیلے کر دیتا ہے, اور مال میں ازدیاد بخشتا ہے, اور اپنے روابط, فیملی روابط میں اضافہ کرتا ہے, کوالٹی آف دا کنیکشنز میں, ریلیشن شپس میں اضافہ کرتا ہے. یہ صلہ رحمی کا کمال ہے. بس اس کا مطلب اب آپ دیکھیں موت کا ڈیلے ہونا یہ رسک ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی رسک ہے. یعنی موت کا ڈیلے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی میری چند سالوں میں اضافہ ہو رہا ہے, زندگی کے چند سالوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ملینز آف سانسوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ رسک ہے یا نہیں؟ رسک ہے. خوب یہ رسک مجھے کہاں سے ملے گا؟ فیملی, خانوادہ. اتنا سمپل راستہ خدا ہمیں بتا رہا ہے. ہمارے ساتھ ہماری ایک مینٹالٹی ہے, دنیا کے اندر ایک پوری مینٹالٹی پائی جاتی ہے کہ جو ایزی راستے ہوتے ہیں نا, جو آسان راستے ہوتے ہیں, ان کو ہم سادہ سمجھ کر سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہمیں شوق ہے, مثال کے طور پر جب تک ہم 500 روپے کا رکشہ کا خرچہ نہیں کریں گے تب تک ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. خدا کہتے ہیں ادھر ادھر ادھر, تمہیں اپنے وجود سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے وجود کے اندر میں نے وہ راستے فراہم کر دیے ہیں. لہٰذا دیکھیں کتنا آسان ہے. اسی وجہ سے ایک اور روایت کے بلکہ قرآن کے اندر دیکھیں صلہ رحمی کا کیا اثر آیا عجیب. اس کا تعلق موت کی بحث سے بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ رعد آیت نمبر 21. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جس کے ساتھ آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے, جس کا اللہ نے حکم دیا اس کے ساتھ صلہ کرو اگر تم نے بجا لائے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور خدا کی خشیت کو بھی انتخاب اور اختیار کیا. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, خدا روز قیامت سوء الحساب, سوء الحساب سے تمہیں بچائے گا. قیامت میں تمہارا حساب و کتاب بہت آسان ہوگا. سوء الحساب کا ایک معنی کیا ہے؟ دقیق حساب, دقیق کیلکولیشن کے ساتھ خدا قیامت میں حساب و کتاب. خدا کہہ رہا ہے بھائی صلہ رحمی کرو, دقیق حساب نہیں لوں گا, آسانی سے نکل جاؤ گے. دیکھیں وی آئی پی انٹرنس سے تمہیں کراس کرا دیں گے. صلہ رحمی, بس صلہ رحمی وہ گیٹ ہے قیامت کے اندر, وہ وی آئی پی گیٹ ہے تاکہ انسان سوء الحساب سے محفوظ رہ سکے. اور اگر انسان سوء الحساب سے بھی اگر بچ گیا, اگر انسان صلہ رحمی کے اندر مسلسل اس کو کنٹینیو رکھے اپنی لائف میں, جس کا نتیجہ سوء الحساب ہوگا, تو دنیا میں اس کا کیا ایک نتیجہ ہوگا؟ حسن عاقبت. عاقبت بخیری. عاقبت بخیری کا مطلب معلوم ہے؟ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا, شاید امام صادق یا امام باقر علیہ السلام, کہ آقا یہ بتائیں کہ یہ عاقبت بخیری کیا ہے, یہ عاقبت کیا ہے جو ہم بار بار دعا کرتے ہیں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا, یہ عاقبت کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے نحن العاقبہ, ہم وہ عاقبت ہیں جس کی تم ہمیشہ طلب کرتے ہو. اللہم اجعل عواقب, یعنی اگر ہم صلہ رحمی کو بجا لائیں فیملیز کے اندر, جس کا نتیجہ اہل البیت کے ساتھ صلہ رحمی ہوگا, پس ہم عاقبت کے اندر بھی کیا ہوں گے؟ دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہم اہل البیت کے ساتھ محشور ہوں گے. بس آپ دیکھیں صلہ رحمی کے اثرات اس سے زیادہ ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نقل ہوتا ہے کہ صلہ رحمی باعث بنتا ہے کہ انسان روز قیامت میں اس کا حساب و کتاب آسان ہو. صلہ رحمی اس چیز کا باعث بنتا ہے کہ انسان کا مرنا آسان ہو, بد موت نہیں مرے گا یہ انسان. اور اسی طرح دیگر آثار جو روایات میں یہاں پر موجود ہیں کہ آپ دیکھیں, فرض کریں صلہ رحمی کا, اس کو پریکٹیکل بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, صلہ رحمی کا
تھوڑا جزیات زوم ان کر کے. مثال کے طور پر میری اب نگاہ اہل بیتی ہے. ان سیشنز کے بعد اب میری نگاہ اہل بیتی خانوادہ کی نگاہ ہے. خوب اس نگاہ سے میں اپنی خالہ کو کیسے دیکھتا ہوں؟ اس نگاہ سے میں اپنے ماموں کو، اپنے تایا کو اور اپنے قریبی کزن کو کیسے دیکھتا ہوں؟ میں اپنی خالہ کو اپنی ماں کی حیثیت سے لیتا ہوں. میں اپنے کزن کو اپنے بھائی کی حیثیت سے لیتا ہوں. یہ ایک نگاہ ہے. لیکن اہل بیتی خانوادہ کی جو نگاہ ہے وہ اس سے دقیق تر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ، اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی پازیٹیو انانیت کی. یاد ہے یہ اصطلاح؟ پازیٹیو انانیت، پازیٹیو خودخواہی، یعنی میری میں کے اندر میری اولاد بھی شامل ہے. چونکہ میری اولاد شامل ہے تو میری روح میری اولاد کی روح کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہی نگاہ اہل بیتی خانوادہ کے اندر ہے کہ اب میں اس نگاہ سے اپنے کلوز ریلیٹیوز کو اپنی میں کے اندر شامل کر لیتا ہوں. چونکہ یہ میری خالہ، میرا ماموں، میرا بھائی، میری ماں، میرا کلوز کزن، سب کچھ یہ سارے افراد میری میں کے اندر شامل ہیں. لہٰذا اب یہاں پر ایک روح وجود میں آتی ہے، ایک جمعی روح، اجتماعی روح وجود میں آتی ہے. لہٰذا اب نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ میرے شرح صدر میں اضافہ ہوگا، میرے صدر کے اندر تشریح ہوگی، میرے وجود میں وسعت آئے گی، میری نیگیٹو انانیت میں شدیداً کمی آ جائے گی، غیبتوں میں کمی آ جائے گی، حسد اور کینہ اور نفرت ایک دوسرے کی نسبت جو آج کل خانوادوں کے اندر ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے درمیان، وہ سب ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا کافی حد تک. کیوں؟ کیونکہ وجود کے اندر وسعت آئی ہے. کیونکہ اب میرے اس بزرگ اور بڑے وجود میں میری خالہ بھی ہے، میرے ماموں بھی ہے، سب میرے وجود کے اندر ہے. نتیجہ فیملیز کے اندر فسادات کی کمی، جھوٹ کی کمی، دو دلی کی کمی، دو چہرہ اور منافقت کی کمی. کتنے ایسے اس وقت خانوادے ہیں، شاید ہم سب اس میں مبتلا ہیں، کہ بعض ہمارے ریلیٹیوز، شاید میں بھی اس میں شاید شامل ہوں، جب ہم ان سے ملنے جاتے ہیں، دعوت انہوں نے مثلا افطار کی دعوت دی ہے، بالآخر مجبوری ہے، جانا ہے، نہیں جائیں گے تو باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ وہ غلط نگاہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب چونکہ ہم اس نگاہ سے جاتے ہیں تو جب میں اپنے مثال کے طور پر کسی ریلیٹیو سے ملتا ہوں دعوت کے اندر، تو میرا ظاہر کچھ اور ہے اور میرا باطن کچھ اور ہے. باطنی طور پر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، ظاہری طور پر کچھ اور سوچ رہا ہوں. اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. دل میں میرا دل نہیں چاہ رہا اس سے ملنے کا، لیکن کیا کریں، سب کو عید پر جمع ہونا ہے تو جانا تو پڑے گا. نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ باتیں کریں گے کہ یہ نہیں آیا، دیکھو ہماری دعوت میں. اب اگر ہماری یہ پرسپیکٹیو ہی تو یہ قطع رحمی ہے. در حقیقت باطنی طور پر قطع رحمی ہے. بس اہل بیتی پرسپیکٹیو یہاں ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ میرا جو مثال کے طور چاچا ہے، جو بھی ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا جو بھی کیا ہے، لیکن ہے تو شیعہ علی، ہے تو شیعہ علی، ہے تو مومن. اس مومن کی نگاہ سے میں چلے جاؤں. اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ اہل بیتی پرسپیکٹیو کی ایک دقیق تر نگاہ میں نے ایک اور بتا دی آپ کو. اب اس سے بھی ایک اور دقیق تر نگاہ ہے، وہ ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خوب، اب وہ دقیق تر نگاہ کیا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. وہ نگاہ یہ کہ آپ دیکھیں، ہم واجبات کو انجام دیتے ہیں. اس واجبات کو انجام دینے کے لیولز ہیں. سب سے نچلا ترین لیول کیا ہے کہ میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو کہاں جاؤں گا؟ جہنم جاؤں
یہ ایک نگاہ ہے. اوکے, یعنی خدا نے مجھے بالآخر خدا نے کہا ہے بھائی قرآن میں آیات میں روایت نہیں پڑھو گے تو جاؤ گے جہنم. ذمہ داری ہے, ادا کرنی ہے بھائی. اوکے ٹھیک, یہ ایک لو لیول کی نگاہ ہے واجبات کی نسبت. اس کو ہم کہتے ہیں وظیفہ انجام دینے کی نگاہ. وظیفہ ہے, انجام دینا ہے, خوب انجام دے دیا الحمدللہ جہنم سے بچ گئے. ٹھیک, یہ وظیفہ والی نگاہ ہے. خوب, لیکن اس سے دقیق تر نگاہ یہ ہے کہ میں نماز واجب کو انجام دے رہا ہوں کیونکہ یہ نماز واجب اس کی اطاعت کے اندر بجا لا رہا ہوں, اس کی اطاعت میں نماز بجا لا رہا ہوں. کون سی نگاہ دقیق تر ہے؟ یہ نگاہ دقیق تر ہے نا, چونکہ خدا نے کہا ہے مجھے مطیع ہونا ہے, مجھے اطاعت گزار ہونا ہے. یہ ایک نگاہ ہے. اسی نگاہ کے اندر ایک اور دقیق نگاہ ہے, وہ فائنل نگاہ ہے. اور یہ ایسی نگاہ ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ نگاہ آ جائے تو ہماری زندگی کے کیا کہتے ہیں 4 چاند لگ سکتے ہیں, 4 چاند لگ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں نماز واجب اس وجہ سے بجا لا رہا ہوں کیونکہ مجھے مثال کے طور پر خدا نے معصوم نے حکم دیا ہے. اگر معصوم نے حکم دیا ہے تو یہاں پر معصوم کا ارادہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز پڑھو, اے شخص نماز پڑھو. خوب, یہاں پر ٹھیک ہے امام اطاعت یعنی حکم دے رہے, میں اطاعت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک اور دقیق تر نگاہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام کا ارادہ یہاں پر کیا ہے؟ امام کا ارادہ یہ ہے کہ یہ شخص نماز پڑھے. امام کا ارادہ, امام چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں. بس اگر میں امام کے ارادے کو دیکھتے ہوئے نماز بجا لاؤں تو بس میں امام کے ارادے کے مطابق عمل انجام دے رہا ہوں. اور مجھے بتائیں امام کا ارادہ خود امام کا عمل ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ امام کا ارادہ امام کا عمل ہوتا ہے. بس اگر میں اس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں کہ یہ میرے معصوم کا ارادہ ہے, میں اپنے معصوم کے ارادے کو بجا لا رہا ہوں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میری یہ نماز پڑھنا اب میرا عمل نہیں ہے, اب یہ معصوم کا عمل ہے. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ میں نے اس کے ارادے کو اپنے وجود میں حاکم کیا ہے. اس کے ارادے کو. میرا ارادہ کیا تھا پہلے؟ وہ جو لو لیول کی نگاہ تھی اس میں میرا ارادہ یہ تھا, میرا ارادہ تھا کہ وظیفہ ہے, انجام دینا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اب میرا ارادہ بالکل ختم. اب میں معصوم کے ارادے کو اپنے وجود پر حاکم کر رہا ہوں اور نماز کا عمل بجا لا رہا ہوں. بس یہ عمل اب میرا عمل محسوب نہیں ہوگا. کس کا عمل محسوب ہوگا؟ معصوم. خوب, اگر معصوم کا عمل محسوب ہوگا تو معصوم کے عمل میں زیادہ کمال ہے یا میرے عمل میں زیادہ کمال ہے؟ معصوم کا عمل زیادہ کمال تک پہنچتا ہے. اگر میں معصوم کا عمل انجام دے رہا ہوں تو وہی عمل, وہی نتیجہ جو معصوم اپنے عمل سے اس کو حاصل کرتا ہے, وہ نتیجہ مجھے اپنے وجود اور اپنی زندگی میں حاصل ہوگا. یہاں بحث بہت دقیق ہے یہاں پر, اور بہت عمدہ ہے, اور بہت ایلیویشن دینے والی بحث ہے یہ. یعنی اب میں نے کیا کیا ہے, اب میں اس لیکچر میں آیا ہوں, اس کو یہاں پر لے کے آتا. چلے, اب میں لیکچر سننے آیا ہوں, ٹھیک ہے. کیوں سننے آیا ہوں؟ رمضان ہے, رمضان میں ویسے بھی لیکچرز کا ماحول ہوتا ہے, چلو سن لیتے ہیں, تھوڑا ثواب بھی مل جائے گا. یہ ایک نگاہ ہے. یہ نگاہ غلط ہے؟ غلط نہیں ہے, صحیح نگاہ, لیکن نچلے مرتبے کی نگاہ ہے.
ایک اور نگاہ ہے، وہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. معصوم کا ارادہ یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ علم حاصل کروں. اب میں درس سننے آیا ہوں ماہ رمضان میں تاکہ معصوم کے ارادے پر عمل کروں. معصوم کے ارادے پر عمل نہیں کروں، معصوم کے ارادے کو امپلیمنٹ کروں. معصوم یہ چاہتا ہے کہ علم حاصل کرو، یہ معصوم کا ارادہ ہے. اب میں اس ارادے کو، یہ ارادہ کہاں سے پھوٹ رہا ہے؟ اس ارادے کا سرچشمہ معصوم ہے، معصوم کا وجود ہے. اوکے، اب میں معصوم کے ارادے پر عمل کرتے ہوئے اس لیکچر میں آ رہا ہوں. یعنی میرا عمل، اس کا سرچشمہ اب میں نہیں ہوں، معصوم ہے. بس میرا لیکچر میں آنا یہ معصوم کا عمل شمار ہوگا، اور اگر معصوم کا عمل شمار ہوگا تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ میرے اپنے عمل کے اثرات نہیں ہوں گے. میرے عمل کے اثرات میری اپنی نیت تک محدود ہیں. لیکن اب میں نے کیا نیت کی ہے؟ اب میں نے معصوم کے ارادے کی نیت کی ہے. اگر معصوم کے ارادے کی نیت کی ہے تو یہ نیت اب زمینی نہیں ہے، آسمانی نیت ہے. یعنی میں نے اپنی نیت کو آسمان تک پہنچا دیا ہے. اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نیت کے بارے میں کیا، عمل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کہ عمل، اس کی عمل کی جڑ نیت ہے. پھر امام فرماتے نہیں، الا وان النیت ہی العمل، نیت خود عمل ہے. اس کا مطلب عالم نیت بہت وسیع عالم ہے. آپ اگر چاہیں تو اپنی نیت کو الا ماشاء اللہ لا محدود حد تک پہنچا سکتے ہیں. اب لا محدود حد یہاں جملہ غلط ہے، لا محدود مراتب تک پہنچا سکتے ہیں اپنی نیت کو. اب ان میں سے ایک متعالی نیت کیا ہے؟ کہ میں معصوم کے ارادے پر عمل کروں. یعنی میں چاہتا ہوں کہ جو معصوم نے ارادہ کیا ہے نا، جو معصوم کی چاہت ہے، میں اس کو فلفل کروں. معصوم کی چاہت یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں، روزہ بجا لاؤں، درس میں آؤں، شرکت کروں. بس اس کا مطلب اس عمل کا نتیجہ الا ماشاء اللہ اس کے نتیجے ہوں گے. واضح ہو رہا ہے تھوڑا جو میں پہنچا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم کل تک، اس کو یہ مکمل نہیں ہوا ہے موضوع. اسی موضوع کو انشاءاللہ کل مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ارادہ معصوم کو اپنے وجود میں حاکم کرنا، نہ یہ کہ بس چونکہ وظیفہ ہے انجام. نہ، یہ بہت چھوٹی نگاہ ہے. اپنی نگاہ کو بڑی کریں گے تو مادی اثرات بھی آئیں گے اور معنوی اثرات، کیونکہ میں معصوم کا عمل بجا لا رہا ہوں. بھائی معصوم کا عمل، یعنی اللہ نے ہم انسانوں کو اور خصوصاً اہل تشیع کو اس حد تک توفیق دی ہے کہ آپ اگر چاہو امام علی علیہ السلام کا حجت خدا کا عمل بجا لا سکتے اپنی زندگی میں. اور اگر حجت خدا کوئی عمل بجا لائے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ انشاءاللہ خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدا ہمیں وہ دقیق معرفتی نگاہ جو اہل البیت علیہ السلام ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، خدا ہمیں اس نگاہ کو، ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. بحث دقیق ہے، نہایت ہی دقیق ہے. پہلی دفعہ اردو زبان میں یہاں پر پیش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، نارملی یہ باتیں پیش نہیں کی جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور نہیں بھی اگر سمجھ میں آ رہا تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. جب نیکسٹ ڈے آئیں گے تو مزید